ہے، لیکن یہ پرسپشن ہے میری. جو یقین مجھے حاصل ہوا ہے اس پرسپشن سے، وہ یقین مجھے اس کانسیپٹ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا. یقین کی گہرائی پرسپشن سے زیادہ ہے، لیکن اس شے کا بحیثیت مجموعی تصور وہ کانسیپٹ ہے جو میرے ذہن میں قائم ہوا ہے. اس اعتبار سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے باطن میں اللہ کی ہستی بالکل ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ دیوار پر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہو اور آپ کو یقین ہے کہ ہے یہ دیوار. اس درجے میں انسان کو باطنی طور پر اللہ کی ذات کا اور اس کے وجود کا یقین ہوتا ہے. اگر اس کی یہ باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہو، اندر کا اس کا جو قلب کا معاملہ ہے وہ بیدار ہو، قلب بیدار ہو، قلب مردہ نہ ہو. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یہ دل زندہ رہے تو یقین اللہ ہے. ہاں اللہ کا تصور آپ نہیں کر سکتے. تصور تو تب کریں نا جب اس کا پورا ایک آپ احاطہ کر سکیں. آپ کا تصور محدود ہے. اسی وجہ سے ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ جو بھی گہری ایک معرفت ہے اس کی اس کے اندر جو ہے ترجمانی ہوئی ہے. دور بینان بارگاہ الست. یہ بارگاہ الست یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے. الست بربکم قالوا بلی. تو جو لوگ جو انسان اس بارگاہ الست میں دور تک دیکھ سکتے ہیں، دور بینان بارگاہ الست جز ازی پین برداند کے ہست، اس کے سوا وہ کسی اور چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ ہے. یہ ہے کا یقین تو انہیں کامل ہے کہ ہے. باقی وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، وہ صفات کے معاملے کو بھی جو صفات ہمیں قرآن نے بتائی ہیں، حضور نے بتائی ہیں، ہم صفات کو بھی مانتے ہیں. لیکن صفات کے بارے میں بھی کئی دفعہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے ہمارا کیا تصور ہے صفات کا. کچھ بھی نہیں. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہمیں کیا پتا. ہم لفظ دیکھنا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایک تصور ہے دیکھنے کا. ہماری آنکھ ہے، ایک شے خارج میں ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک واسطہ ہے نور. وہ نور ہے خارج میں تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں. اور میری اپنی آنکھ کے اندر بھی بصیرت ہو تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں. یہ ساری چیزیں ہوں تو ایک دیکھنے کا عمل مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ان میں سے کسی شے پر موقوف نہیں اور منحصر نہیں. تو یہ تو صرف ایک لفظی اشتراک ہے کہ اللہ دیکھتا ہے ہر شے. کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتا. اللہ علیم ہے. کتنا علیم ہے، اس کے علم کی نوعیت کیا ہے، جاننے والا. بس ایک یقین ہے بکل شیء علیم. یقین ہے هو علی کل شیء قدیر. یقین ہے هو معکم اینما کنتم. لیکن کیسے کچھ نہیں جانتے. جہاں اس چکر میں پڑتے ہیں سو الجھاؤ، وہاں پر تو انسان جو ہے 100 طرح کے منطقی جو ہے الجھاؤ پیدا ہو جائے. اصل شے ہے کہ ہے. اور آج میں ایک شے کا اور اضافہ کر رہا ہوں. انسان کی ہدایت کا کل دار و مدار دو چیزوں پر ہے. ایک ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین حق الیقین کے ہے. کیا ہے، کیسا ہے، کیا صفات جو ہے مثبت ہیں، کیا منفی ہیں، کون سی بنیادی ہیں، کون سی فروعی ہیں. پھر وہ صفات ذات حق کا حصہ ہیں، جز ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. یہ بحثیں چھوڑ دیجیے. ہے یہ یقین کے ہے. ایک ہستی ہے جس نے اس کو بنایا، وہی اصل ہے، وہی اصل حقیقت ہے، وہی ذات حق ہے. دور بینان بارگاہ الست جز عظیم پین بردان کے ہست ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس جانا ہے. بس یہ دو چیزیں، ہدایت کامل ہو جائے گی. اور یہی دو چیزیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر یقین ہو، یہ دل میں گہرا پختہ جمع ہوا ہو تو بس یہی ہے اصل ہدایت کی جڑ بنیاد. اب اس کے بعد تو پھر سارا اس کا ایک تقاضے ہیں وہ ابھریں گے. خود بخود جاننا چاہے گا وہ کیسے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کیا چیزیں اسے پسند ہیں، کیا چیزیں ناپسند ہیں. لیکن یہ دو یقین انا للہ و انا الیہ راجعون، ذالک بان اللہ هو الحق. وہ حق ہے، ذات حق ہے، وہ ہے، وہ وجود حقیقی ہے. ڈھکوسلا نہیں ہے، ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے، وہ ہمارے فکر کی پیداوار نہیں ہے. می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، یہ نہیں ہے. وہ تو ہے، وہ ایک ہستی ہے اور ہستی ہے ذات حق. اور یہ کہ ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ حق الیقین ہے اصل میں جو علم الیقین کے ذریعے بھی دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے
اور عین الیقین کے ذریعے سے بھی، لیکن محض علم الیقین بھی حق الیقین نہیں ہے، اور محض عین الیقین بھی حق الیقین نہیں۔ حق الیقین تو اس کے بعد کا ایک گہرا درجہ ہے، جبکہ انسان کا اندر کی شخصیت جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ بیدار ہو اور وہ محسوس کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک پرسیپٹ بن جائے، کانسیپٹ نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ تو گویا کہ دوربینان بارگاہ انست جو زدی پہ نبردہ انت کے ہست۔ یہ میں چاہتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اس یقین کے جو مراحل اور مدارج ہیں، علم الیقین اور عین الیقین کے حوالے سے جو بات سورۃ التکاثر میں آئی ہے، اس میں مزید اضافہ کروں۔ اب آئیے، اب سورۃ العصر کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اب دوسرا سبب جو ہے آج کے بارے میں جو میں نے کہا تھا کہ کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکے گی، اس کا یہ ہے کہ میں بہت شدید حیران رہا آج۔ ایک تو اس وجہ سے کہ سورۃ العصر میں کیا بیان کروں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میری تحریریں موجود، بے شمار دروس موجود، مفصل موجود، مختصر موجود۔